بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز شریف فیملی کے جمعہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 26 مئی اہم نہیں ہے بلکہ 26 مئی کو جمعہ ہونا یہ زیادہ اہم ہے۔ اور آج آڈیو لیکس کی سماعت تھی، آڈیو لیکس پہ کمیشن بنایا ہوا تھا، آڈیو لیکس کی سماعت تھی اور سماعت میں ہی بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ شریف فیملی اور مسلم لیگ نواز کی یہ حکومت اور شہباز شریف صاحب ایک انتہائی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں اور ایک ایسے آئینی شکنجے میں پھنسنے والے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو پاکستان کی خواتین، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی گریبانوں تک ان کے ہاتھ پہنچے تھے اور یہ ہمارے جو پاکستانیوں کے بیڈ روم، ڈرائنگ روم، گھروں کے اندر تک یہ پہنچے تھے۔ پولیس گردی کا جو ہم نے مظاہرہ دیکھا وہ پولیس گردی کا خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، لیکن اب یہ خود پھنس گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آڈیو لیکس کے معاملے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اور جو پہلی سماعت ہوئی ہے اس سماعت میں ہی سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام میں پھنسنے والے ہیں، غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام میں پھنسنے والے ہیں اور اب آئین کا ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچنے والا ہے۔ آئین پاکستان کا ہاتھ اور عدلیہ کا ہاتھ، قانون کا شکنجہ ان کے گریبانوں تک پہنچنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہیئرنگ میں سنوا دیتا ہوں، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور تفصیلی فیصلہ ایک فیصلہ انٹرم آئے گا اور ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی۔ تو جناب ہوش میں رہیے گا، سنتے رہیے گا کیا ہوا ہے آج۔ سنیں ذرا پہلے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف، آڈیو لیک کمیشن کی تشکیل کے خلاف 4 درخواستیں جو ہیں وہ آج سماعت ہوئی۔ یہ درخواستیں جو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایسوسیشن کے صدر عابد زبیری صاحب اور ایس بی اے کے سیکرٹری جو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سیکرٹری مقتدر اختر شبیر اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور ایڈوکیٹ ریاض راہی نے دائر کی تھیں۔ عمران خان کی طرف سے ڈاکٹر بابر اعوان عدالت میں پیش ہوئے، صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری اور سیکرٹری بار مقتدر اختر شبیر اور حنیف راہی اور اٹارنی جنرل بھی عدالت میں پیش تھے اور جو تحریری حکم جاری کر دیا جائے گا۔ ان 4 درخواستوں میں آڈیو کمیشن کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دینے پر بات چیت کی گئی۔ اٹارنی جنرل جب تشریف لائے تو انہوں نے 5 رکنی لارجر بینچ پر اعتراض اٹھا دیا، جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ حکومت کیسے سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں، یہ غنڈہ گردی پہ اترے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس 5 رکنی لارجر بینچ پہ بھی اعتراض اٹھا دیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل صاحب عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، بہت ہو گیا، اب اٹارنی صاحب آپ بیٹھ جائیں۔ آپ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی، یعنی ملزم یہ کہے گا، مجرم یہ کہے گا مجھے یہ جج چاہیے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ جناب حکومت کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی۔ ہم نے سوال پوچھا، 184B میں لکھا ہے کم از کم 5 ججز کا بینچ ہو، اگر آپ نے ہم سے مشورہ کیا ہوتا تو ہم آپ کو بتاتے۔ 9 مئی کے سہنے کے بعد عدلیہ کے خلاف بیان بازی بند ہو گئی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ شکر ہے 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد عدلیہ پہ بیان بازی بند کر دی گئی ہے، کیونکہ عدلیہ پہ بیان بازی کی اب ضرورت نہیں ہے۔ 9 مئی کی بنیاد بنا کے تو یہ تو اب ہر کسی کو غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ 25 سال سزائے موت اور 25 سال قید، آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور فوجی عدالتیں۔ تو اسی لیے اقوام متحدہ جو ہے دنیا جاگ رہی ہے۔ پاکستان میں اگر سب سو رہے ہیں تو کیا ہوا، تو دنیا جاگ رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے اسی لیے فل ڈوز دی ہے، فل بمبو ڈوز دی ہے۔ آگے جی ہے ایک چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعہ کا فائدہ یہ ہوا کہ عدلیہ کے خلاف جو بیان بازی ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ حکومت ہم سے مشورہ کرتی تو ہم بہتر راستہ دکھا دیتے۔ ذرا غور کیجئے گا ایک لفظ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ضمانت اور فیملی کیسز کو بھی اس قانون سازی کا حصہ بنا دیا ہے اور 9 مئی کے سہنے کے بعد عدلیہ کے خلاف بیان بازی بند ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ ہمارے انتظامی اختیار میں مداخلت نہ کریں، ہم حکومت کا مکمل احترام کرتے ہیں، عدلیہ بنیادی انسانی حقوق کا محافظ ہے۔
چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سازی جلدی میں کی، اور اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس پہ اعتراض اٹھا دیا کہ جی آپ کی بینچ میں بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے جی آپ جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ اگر ساز باز کر لیں اور ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر لیں تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بہت ادب سے استدعا کی کہ لارجر بینچ یہ کیس نہ سنیں، جس سے چیف جسٹس نے کہا اعتراض کرنا آپ کا حق ہے۔ سپریم کورٹ بار کے ایسوسی ایشن شعیب شہین نے کہا، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شعیب شہین نے اپنے دلائل، یعنی کہ وہ بھی پیش ہوئے تھے، انہوں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں، تو دلائل میں سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی حاضر سروس جج کو کمیشن میں تعینات کرنے سے پہلے چیف جسٹس کی مشاورت ضروری ہے۔ شعیب شہین نے کہا کہ کسی نجی شخص کو بھی کمیشن میں لگانے سے پہلے مشاورت ضروری ہے، کیونکہ اس نے جوڈیشل کارروائی کرنی ہوتی ہے، جس سے اٹارنی جنرل نے کہا کہ معاملے کی وضاحت دی جا سکتی ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت عدلیہ کے معاملات میں کوارٹرز کا خیال کرے، انکوائری کمیشن حکومت نے خود ججز تجویز کیے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پہلے 3 نوٹیفیکیشنز میں حکومت نے ججز تجویز کیے جنہیں بعد میں واپس لے لیا گیا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایکٹ 2017 کو چیلنج نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 1956 ایکٹ آئین کے احترام کی بات کرتا ہے۔ اس نقطے میں بعد میں آئیں گے، جس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اس نقطے کو ابھی تیار ہیں۔ چیف جسٹس مرزا بندیال صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت سے گزارش ہے کہ آئین کا احترام کریں، آئین کا احترام کرتے ہیں، روایت کے مطابق کریں، اور معذرت سے کہتا ہوں حکومت نے ججز کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کوشش نہیں کہ بلکہ پورا زور لگایا ہے جی۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں نہیں لکھا کہ فون ٹیپنگ کس نے کروائی، فون ٹیپنگ ایک غیر آئینی عمل ہے۔ یہ ہے وہ پنچ لائن جس پہ حکومت خود پھنسنے جا رہی ہے، پھنس چکی ہے یہ، کیونکہ یہ سارا کے سارا کمیشن تو بنا دیا، پہلے ایک ماحول بنایا گیا۔ کس نے بتایا کہ یہ آنریبل جج صاحب کی ساس ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں؟ کس نے آواز میچ کی، کس نے ریکارڈ کی، کیسے کی؟ یہ سب کچھ نہیں بتایا، بلکہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں لیک کر دی گئیں۔ مطلب یہ تھا کہ ججز کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، اور ان سے پسند کے فیصلے لیے جائیں، اور 14 مئی کے فیصلے سے روکا جائے، اور 23A کا بدلہ 63A کا بدلہ لیا جائے۔ یہ تھا پلان۔ تو اب تشریف لے آئیں جی۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں نہیں لکھا کہ فون کی ٹیپنگ کس نے کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ فون ٹیپنگ ایک غیر آئینی عمل ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ فون پر گفتگو کی ٹیپنگ نہ صرف غیر قانونی عمل ہے، بلکہ آرٹیکل 14 کے تحت یہ انسانی وقار کے بھی خلاف ہے۔ اس کیس میں عدلیہ کی آزادی کا بھی سوال ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ صریحاً آئین سے ٹکرا رہے ہیں، آئین کو پاش کیا جا رہا ہے، خود پھنسے ہیں یہ خود پھنسے ہیں، یہ روئیں گے، میرا خیال ہے کہ روئیں گے۔ عابد زبیری نے کہ وکیل شعیب شہین نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ فون ٹیپنگ بذات خود ایک غیر آئینی عمل ہے۔ انکوائری کمیشن کے ضابطہ کار میں کہیں نہیں لکھا کہ فون کس نے ٹیپ کیے۔ حکومت تاثر دے رہی ہے کہ فون ٹیپنگ کا عمل درست ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت تسلیم کرے کہ ہماری کسی ایجنسی نے فون ٹیپنگ کی، جس پر چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ فون ٹیپنگ پر بے نظیر حکومت کیس موجود ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی اصول طے کیے ہوئے ہیں، یعنی جو فیصلے پہلے آ چکے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیس اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس، اس میں بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اب وہ میدان میں آئیں گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جج نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ کس جج نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی، اس کا تعین کون کرے گا؟ اور شعیب شہین نے بتایا کہ آرٹیکل 209 کے تحت یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے، اور اس لیے ٹیلی فون پر گفتگو ٹیپنگ غیر قانونی عمل ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ غیر قانونی عمل ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیا کہ ٹیلی فون پر گفتگو ٹیپنگ غیر قانونی عمل ہے، آرٹیکل 14 کے تحت یہ انسانی وقار کے بھی خلاف ہے، اس کیس میں عدلیہ کی آزادی کا بھی سوال ہے۔ اور جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیا کہ مفروضے کی بنیاد پر آڈیوز کو درست مان لیا گیا، اور شعیب شہین صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ جس کے پاس یہ مواد ہے تو جمع کروا سکتا ہے، کوئی قانونی طریقہ کار عمل نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جی، اس وقت کی معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور اب مزید دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہونا ہے۔ اور کچھ اور بھی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے بلکہ اس سے آگے تک کا بھی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 209 کی بھی یہ خلاف ورزی ہے، یہ جو کمیشن تشکیل دیا گیا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
फैसले में भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 209 एग्जीक्यूटिव को इजाज़त देता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकती है। बज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ मवाद इकट्ठा करके मिसकंडक्ट किया है। मिसकंडक्ट किया है, सुनिए ज़रा गौर से सुनिए कि बज़ाहिर उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ मवाद इकट्ठा करके मिसकंडक्ट किया है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आइन में इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी की है। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंजाल साहब कह रही हैं पूरी की पूरी चार्जशीट है पूरी की पूरी। और बंजाल ने कहा लगता है इंक्वायरी कमीशन ने हर काम जल्दी में किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जजेस अपनी मर्जी से कैसे कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ भी चीफ जस्टिस की इजाज़त से जुडिशल काउंसिल के अलावा किसी दूसरे फोरम पर नहीं जाया जा सकता। उनका कहना था कि मीठे अल्फाज इस्तेमाल करके कवर देने की कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर इख्तियारात की तकसीम के आइनी असूल की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। आइनी असूल की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। ये आप होश में रहिएगा जी इंशाअल्लाह। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। जब ये ऑडियो चलाई जा रही थी हुकूमत या पैमरा ने इसको रोकने की कोई हिदायत जारी नहीं की। शोएब शाहीन ने कहा कि पैमरा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत ने भी पैमरा से कोई बात पुरस नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने कहा पैमरा की हद तक अदालत से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि पैमरा क्या जी हुकूमत खुद मिली हुई थी, सारे के सारे जत्था बन के तो आए थे कि हमने इन तमाम ऑनरेबल जजेस को रुस्वा करना है, गंदा करना है, क्योंकि गंदा खेल है। हर वक्त इन्होंने गांधी किया है, क्योंकि असूल नाम की तो उनके पास चीज़ है नहीं। जो कुछ हो रहा है इस वक्त, तो ये जजेस को ब्राइब किया गया, पहले ब्राइब किया गया, फिर मिन्नतें तल्ले की गई, फिर धमकियां दी गई, जो मैं बार बार आपको कहता रहा हूँ, ट्वीट भी करता रहा हूँ, यहाँ भी बताता रहा हूँ। तो वकील शोएब शाहीन ने बताया कि फोन टैपिंग और बगिंग शहरी की प्राइवेसी के खिलाफ है। पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जस्टिस काजी फाइज ईसा में अक्सरियत फैसले में कुछ असूल तय हुए थे। उन्होंने दलाल की दिया कि जजेस की सर्विलेंस की ममानत की गई। कोई ऐसा कानून नहीं जो खुफिया एजेंसियों को शहरियों के फोन टैप और प्राइवेसी को मजरूह करने का इख्तियार देता है। शोएब शाहीन का कहना था कि प्राइवेसी मजरूह करना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। जमहूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में अपना इक़दाम उठाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बज़ाहिर ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के नोटिफिकेशन में गलतियां हैं। बादियों नज़र में ऑडियो लीक्स कमीशन अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। आइन अदलिया को मुकम्मल आज़ादी देता है और जो तहकीकात इदारों ने करनी है वो जजेस के सुपुर्द कर दी गई हैं। अदलिया में आज की समाअत पे फैसला जनाब महफूज कर लिया गया और चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्तसर अबूरी हुक्मनामा जारी करेंगे। हमारे पास कोई और ढांचा नहीं, सिर्फ अखलाकी और इंसाफ की ताकत है, सिर्फ इंसाफ और इसकी ताकत है। तो आज का जुमा मेरा ख्याल है कि जुमा जो है वो बहुत ही भारी होगा। और ये जो कमीशन बनाया, पहले तो ये पूरे का पूरा प्लान तैयार किया गया। पहले रिकॉर्डिंग की गई, फिर खुफिया एजेंसियों को कहा गया कि आप इनका पीछा करें, उनका पीछा किया गया और उनको ऑब्जर्व किया गया और उनका पीछा किया गया। पीछा करके ये खुफिया रिकॉर्डिंग की गई गैर आइनी और गैर कानूनी। उसके बाद फिर इसको जोड़ा गया, पीस जोड़ के फिर रिलीज़ किए गए और रिलीज़ करके फिर पार्लियामान में तकरीरें की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई। और उसके बाद इलेक्शन को रोकना था, फिर फंड्स रोके गए और फिर धमकियाँ दी गई। ये सब कुछ किया गया। तो जनाब ये है असल कहानी। आज का जुम्मा सब तमाम जुम्मों से भारी होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत अपना वजूद बरकरार रह सकेगी, क्योंकि जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।